30 برس کی عمر تک جولیا اپنی سہیلیوں سے عشق و محبت کی باتیں سنتی رہی، لیکن وہ خود عشق کے مزے سے ناآشنا تھی۔ پھر اس کی ملاقات مارکو رومین سے ہوئی۔ اس نے اپنے دل میں میٹھی میٹھی سی کسک محسوس کی اور پہلی بار اس کی لذت سے آشنا ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد مارکو رومین سے اس کی شادی ہو گئی اور وہ جولیا رومین بن گئی۔ شادی کے بعد بھی ان دونوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ جولیا بہت ہی زندہ دل اور جذباتی لڑکی تھی۔ مارکو اس کی آرام و آسائش کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، لیکن جب مارکو اپنے بھائیوں سیم اور کینی کے کاروبار میں شریک ہوا تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے جولیا کی طرف سے ایک حد تک غافل ہو گیا۔ وہ رات کو 2-3 بجے تک گھر آتا۔ جولیا اس کی لاپرواہی کی شکایت کرتی۔ مارکو اپنی مصروفیت کا بہانہ کرتا اور یوں ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک نیا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ایک روز صبح کو ناشتے کی میز پر جولیا نے مارکو کے ہاتھ سے اخبار چھینتے ہوئے کہا، مارکو، اب تم روزانہ ہی رات گئے گھر آتے ہو۔ میں تمہیں مصروفیت میں دخل اندازی نہیں کر سکتی، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا کہ میں بھی کچھ محسوس کر سکتی ہوں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم اپنے کام کے اوقات اس طرح تبدیل کر لو جس سے گھر جلدی آ جاؤ اور چند لمحے اپنی بیوی کی رفاقت میں گزار سکو؟ مارکو نے اپنی بیوی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، ایک سگریٹ سلگایا اور بڑی لاپرواہی سے کش پہ کش لگانے لگا۔ جولیا کچھ دیر تک اس کے چہرے پر نظریں جمائی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مارکو کو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دینا تو اس نے کہا، مارکو، میری بات کا جواب دو، ٹالنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ رات کے وقت تنہائی میں مجھے کتنا ڈر لگتا ہے؟ ذرا سی آہٹ پر، ذرا سے کھٹکے پر میں سہم جاتی ہوں اور جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ اتنے لاپرواہ نہ بنو، ذرا سوچو مجھ پر کیا گزرتی ہوگی۔ یہاں نیو یارک میں میرا کوئی عزیز رشتہ دار بھی نہیں ہے، نہ کسی سے دوستی ہے جسے میں اپنے پاس بلا سکوں۔ میں کیا کروں جولیا؟ مارکو نے قدرے ندامت سے کہا۔ جان بوجھ کر تو تم سے دور نہیں رہتا، اتنی پیاری بیوی سے دور رہنا کون چاہے گا؟ ہاں، کچھ کاروباری مصروفیات ہی ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ دیر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ساری رات نہیں آ سکتا۔ مجبوری ہے جولیا، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ساری ذمہ داریاں بھائیوں پر ڈال کر خود گھر میں بیٹھ جاؤں۔ اس نے سگریٹ کو ایسٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، اس معاملے پر زیادہ اصرار نہ کرو جولیا، میں کماؤں گا نہیں تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ نہیں مارکو، مجھے تمہاری مصروفیت کا اندازہ ہے، میں اصرار نہیں کروں گی، لیکن کم از کم ایک کتا ہی مجھے لا دو کہ تنہائی میں مجھے خوف نہ محسوس ہو۔ تم جانتی ہو جولیا، کتا مجھے سخت ناپسند ہے۔ اس گھر میں یا تو کتا ہی رہ سکتا ہے یا پھر میں۔ تم ٹیلی ویژن کیوں نہیں دیکھتی؟ ٹی وی سے کیا فائدہ ہے؟ کتا کم از کم خطرے کے وقت ساتھ تو دے سکتا ہے، ٹی وی تو بس لکڑی کا ایک بے جان ڈبہ ہے۔ مارکو مسکراتا ہوا کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اچھا جولیا، تم جیتی میں ہارا، بھلا میں تمہاری بات کیسے رد کر سکتا ہوں؟ تم ہی تو میری سب کچھ ہو۔ آج میں 8:30 بجے تک گھر آ جاؤں گا۔ سچ؟ جولیا نے خوش ہو کر اپنی باہیں مارکو کی گردن میں حمائل کر دی اور پھر کھلکھلا کر کہا، اچھا تو پکا وعدہ کرو۔ بالکل پکا وعدہ، مارکو نے جولیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ اب تو خوش ہو؟ ہاں، بہت خوش، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا دن جولیا سوچتی رہی وہ دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ شام ہوتے ہی اس نے گھر کی صفائی ستھرائی شروع کر دی اور 8:30 بجتے بجتے اس نے اپنا بہترین شب خوابی کا لباس پہن لیا۔ باریک ملائم لباس جس میں جسم روشنی دیتا محسوس ہوتا۔
اور پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے سراپے میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مارکو کو خوش آمدید کہنے کے لیے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ گھڑی نے 9 بجائے تو اسے جھنجھلاہٹ شروع ہو گئی۔ مارکو تو 8:30 بجے تک آنے کا پکا وعدہ کیا تھا۔ یہ وعدے، اس نے سوچا، اور پھر باورچی خانے میں کافی بنانے کے لیے کیتلی چولہے پر رکھ دی۔ 9:30 بجے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کڑوی کڑوی کافی پی رہی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے پر لگی تھیں اور زبان پر کڑوے بول مچل رہے تھے۔ اب اسے سچ مچ غصہ آنے لگا تھا۔ 10:15 بجے اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، لیکن پھر فوراً ہی سوچا بیکار ہے، مجھے پتا ہی نہیں کہ مارکو کہاں کام کرتا ہے اور اس کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ پھر جھنجلا کر اس نے نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جب آپ وقت معلوم کر رہے ہوں گے تو اس وقت 22 گھنٹے 16 منٹ اور 40 سیکنڈ ہوں گے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر پٹخ دیا اور سامنے دیوار کو گھورنے لگی۔ پھر اسے ایک خیال آیا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے ہنسا ڈائل کیا اور بولی، آپریٹر، برائے کرم اوہایو میں مسز سلویریا روہن کو ملا دیجیے، نمبر 2890۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے پھرتی سے ریسیور اٹھایا۔ ادھر سے آپریٹر بول رہا تھا، مجھے افسوس ہے محترمہ، آپ کے نمبر سے کوئی جواب نہیں مل رہا، آپ فرمائیں تو پھر ایک بار کوشش کروں۔ نہیں شکریہ آپریٹر۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ گھر میں ایک محیب سناٹا در آیا تھا۔ اس نے غصے سے کچا کر منہ میں کہا، مارکو، جھوٹے، مکار، فریبی، اب تیرے وعدوں سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ دفتن اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ رات، سناٹا اور تنہائی۔ وہ تیزی سے اپنی خوابگاہ میں گئی اور شب خوابی کے لباس پر ایک موٹا سا گاؤن پہن لیا۔ اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور نیند بھی آ رہی تھی۔ آخر کار وہ تھک کے تکیے پر گر گئی اور اسے جھپکی سی آ گئی۔ اچانک وہ اچھل پڑی۔ اسے کھڑکی کی جانب سے کھٹکے کی آواز آئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور وہ اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھڑکی پر جمائے تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، شاید کوئی چور ہو یا شاید کوئی بلی، ہو سکتا ہے میرا وہم ہے۔ سہمی سہمی وہ خوابگاہ سے نکل آئی۔ ڈرائنگ روم کی تمام بتیاں روشن کر دیں۔ صوفے میں دھنس گئی۔ میرے خیال میں یہ چور نہیں ہو سکتا، اس نے سوچا، شاید وہم تھا، لاؤ اس وہم کو دور ہی کر لوں۔ وہ اٹھی اور گاؤن کی ڈوری کو اچھی طرح کمر کے گرد لپیٹتی ہوئی دوبارہ خوابگاہ میں آ گئی اور تاریک کمرے میں قہقہے لگا کر زور سے بولی، ہا 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 ہا، چور صاحب آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ اسے ڈر لگ رہا تھا لیکن وہ ہمت کر رہی تھی۔ ذرا سامنے تشریف لے آئیے، ہمیں بھی تنہائی بری لگ رہی ہے۔ مگر اسے اپنی آواز کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اچانک اسے خیال آیا۔ وہ ٹیلی فون کے پاس آئی اور ریسیور اٹھا کر آپریٹر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو مسٹر آپریٹر، ذرا پولیس سے ملا دیجیے۔ وہ خوفزدہ تھی لیکن دوسری طرف سے آنے والی نرم اور مہذب آواز نے اس کا خوف دور کر دیا۔ انسپکٹر پاکنز، فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جولیا نے کہا، معاف کیجیے انسپکٹر، میں آپ کو زحمت دے رہی ہوں، میں گھر میں تنہا اور بے حد خوفزدہ ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا ہے جیسے کوئی میری خوابگاہ کی کھڑکی کھولنا چاہتا ہو۔ آپ کون بول رہی ہیں خاتون؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی میں مسز رومن ہوں، 2130 پارک ایونیو سے۔ آپ نے صرف آواز سنی ہے مسز رومن یا کچھ دیکھا بھی ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں، دیکھا تو نہیں، البتہ کھٹکے کی آواز سنی ہے۔ دراصل انسپکٹر میں تنہا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوئیے محترمہ، غالباً آپ کو وہم ہوا ہے۔ یہاں اس وقت ڈیوٹی پر میرے پاس کوئی آدمی نہیں، ورنہ آپ کے پاس بھیج دیتا۔ انسپکٹر پلیز، مجھے بے حد ڈر لگ رہا ہے۔ فکر نہ کیجیے مسز رومن،
اس بار آپ کوئی بھی آواز سنیں فوراً مجھے فون کر دیجیے گا، میں یہاں موجود ہوں، فوراً ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ شکریہ۔ انسپکٹر پارکنز، زحمت دینے کی معافی چاہتی ہوں، جولیا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اور دیکھیے گھبرائیے گا نہیں۔ ریسیور رکھتے ہی اس نے خود کو بے حد تنہا محسوس کیا۔ رات سنسان تھی، کمرے کی در و دیوار کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، 1:30 بجا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مارکو کو کوسنے لگی۔ سامنے میز پر مارکو کی تصویر رکھی تھی۔ تصویر دیکھ کر اس کا غصہ ابل پڑا۔ اس نے تصویر کو پرزے کر دیا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا۔ اس نے انسپکٹر پارکنز کو فون کیا۔ انسپکٹر پلیز فوراً آ جائیے۔ مسز رومن خیریت تو ہے؟ پلیز جلدی سے یہاں آ جائیے، جولیا نے کہا۔ کیا آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے گھبرا کر کہا۔ اچھا، میں ڈیوٹی کانسٹیبل کو بھیج رہا ہوں۔ نہیں انسپکٹر، آپ خود ہی آ جائیے، جولیا نے گڑ گڑا کر کہا۔ اچھا آپ گھبرائیے نہیں، میں آ رہا ہوں۔ جولیا کا خوف دور ہو گیا، اسے ہنسی آنے لگی۔ اگر مارکو انسپکٹر کی موجودگی میں آیا تو کیا سوچے گا؟ اسے حسد ہوگا، وہ غصہ کرے گا۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب انسپکٹر نے کال بیل بجائی تو 1:45 کا وقت۔ جولیا نے دھیری سے جھانک کر دیکھا، اور جب اطمینان ہو گیا تو دروازہ کھول دیا۔ جولیا نے انسپکٹر کی جو شکل سوچی تھی وہ ویسا ہی نکلا۔ جب اس نے فلم کے ہیروؤں کی طرح ہیٹ اتارا تو وہ جولیا کو بے حد اچھا لگا۔ مسز رومن، آپ نے کھٹکا کدھر سنا تھا؟ نہیں، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ دراصل میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کو بلانا چاہتی تھی تاکہ تنہائی کی اذیت کو ختم کر سکوں۔ اوہ، تو یہ بات تھی، انسپکٹر نے قدرے برہمی سے کہا۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے، جب تک میرے شوہر گھر نہیں آ جاتے، جولیا نے لجاجت سے کہا۔ شوہر؟ انسپکٹر نے سوال کیا۔ جی ہاں، بس وہ آنے ہی والے ہوں گے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کافی پئیں گے؟ شکریہ، آپ کو زحمت ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کافی کے گھونٹ بھرتے رہے۔ جولیا ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور انسپکٹر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جولیا بہت خوش تھی۔ اس کی خواہش تھی مارکو اسے دیکھ کر جلے اور تب اسے شاید اس اذیت کا احساس ہو جس میں وہ مبتلا ہے۔ کوئی 2:15 کا عمل ہوگا جب دروازے کا ہینڈل گھوما۔ جولیا کے چہرے پر زردی سی آ گئی۔ اس نے انسپکٹر سے کہا، میرا خیال ہے مارکو آ گئے۔ میرے شوہر؟ مارکو ڈرائنگ روم میں آیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جولیا اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، میرے شوہر، میرے خانہ بدوش شوہر، انسپکٹر پارکن سے ملو۔ اگر یہ نہ آتے تو آج میں قتل ہو چکی ہوتی۔ مارکو اور انسپکٹر پارکن چند لمحے ایک دوسرے کو نگاہوں میں دیکھتے رہے۔ اچانک انسپکٹر کے ہونٹوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ آئی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، مارکو تیزی سے مڑ کر باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف لپکا۔ انسپکٹر نے پھرتی سے مارکو پر جست لگائی اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ اپنا دوسرا ہاتھ انسپکٹر نے مارکو کے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور ایک ریوالور نکال لیا۔ پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے گرج کر مارکو سے کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو انسپکٹر؟ جولیا عقب سے چلائی، تم نے سنا نہیں، یہ چور نہیں، میرے شوہر ہیں۔ اگر یہ آپ کے شوہر ہیں محترمہ، انسپکٹر نے بغیر مڑے کہا، تو آپ کا خدا ہی حافظ ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، آپ کے شوہر پچھلے 2 ہفتے سے پولیس کو مطلوب ہیں۔ ان کی تصویر ہر تھانے کی زینت ہے۔ خیر، یہ تو گرفتار ہو گئے، لیکن ہمیں ابھی ان کے 2 ساتھیوں کو بھی تلاش کرنا ہے۔ نہیں، جولیا نے چلا کر کہا اور ڈرتے ہوئے مارکو کے چہرے کو دیکھا جو خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا، تو یہ تھا مارکو کا وہ کاروبار جس کی وجہ سے مجھے تنہائی کی اذیت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔